الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسی موذی مرض کے بارے میں بیان کریں گے کہ جس کے اندر ہمارے معاشرے کا ہر فرد باشعور ہو یا بے شعور ہو اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، اور وہ ہے غیبت۔ یہ غیبت ایسی موذی مرض ہے جس کے اندر معاشرے کا ہر فرد، چاہے وہ بے شعور ہے یا باشعور ہے، جانے انجانے میں مبتلا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موذی مرض کی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مذمت بیان فرمائی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث کریمہ کے اندر بھی اس موذی مرض کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غیبت کیا ہے۔ اس غیبت کے متعلق ہمارے معاشرے میں غلط قسم کی روایات مشہور و معروف ہیں۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت وہ یہ سمجھتی ہے کہ غیبت اس چیز کا نام ہے کہ ایک انسان کی وہ برائی بیان کرا جو اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو معاشرے کی اکثریت اسی بات کی قائل ہے کہ غیبت وہی ہوتی ہے جو انسان کے اندر موجود نہ ہو لیکن اس کو بیان کیا جائے تاکہ اس کی عزت خراب ہو۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی گئی، یا رسول اللہ مل غیبت، و غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو غیبت کہلاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ اگر وہ ذکر جس کو ہمارا بھائی پسند نہیں کرتا وہ واقعی اس کے اندر موجود ہو تب بھی غیبت ہوگی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ایسا ذکر کرنا جس کو وہ پسند نہیں کرتا اور وہ اس کے اندر موجود ہے وہی تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ ذکر، وہ عیب، وہ برائی جو وہ بیان کر رہا ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں پتہ چلا کہ غیبت وہی ہوتی ہے جو انسان کے اندر وہ عیب، وہ برائی، وہ کمی کوتاہی موجود ہو اور دوسرا مسلمان اس کو ذکر کرے اس لیے کہ اس کی عزت نفس خراب ہو تو وہ غیبت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط روایات مشہور ہیں کہ غیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اندر موجود نہ ہو لیکن اس کو بیان کیا جائے۔ تو ناظرین کرام، وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہوتا ہے۔ غیبت وہی ہوتی ہے جو ایک مسلمان بھائی کے اندر کمی کوتاہی ہو اور اس کو پھر دوسرا مسلمان صرف اس لیے بیان کرے کہ اس کی عزت نفس خراب ہو، وہ غیبت ہوتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں۔ پہلا، ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اور دوسری چیز، ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے،
اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے عزت۔ ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو غیبت کرتا ہے کسی مسلمان بھائی کی، یعنی اس مسلمان بھائی کے عیب کو بیان کرتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر اس مسلمان بھائی کی بے عزتی ہو، اس سے لوگ تعلقات کو ختم کر لیں، اس سے نفرت کر لیں، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ وہ غیبت کرنے والے کو اللہ رب العزت قیامت والے دن پل صراط پر کھڑا کرے گا، یہاں تک کہ اس کے اندر سے وہ تمام الفاظ جو غیبت والے تھے، جو اس نے غیبت کی تھی، وہ نکل جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت سے بچو، کیونکہ یہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کے تمام جانوروں کو اور سمندر دریاؤں کے تمام جانوروں کو زبان عطا فرمائی ہے، لیکن مچھلی کو زبان کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جس وقت جناب آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جناب آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کیا تھا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے شیطان کو مردود بارگاہ کر کے اس کی صورت کو مسخ کر کے زمین پر پھینک دیا تھا۔ جب شیطان زمین پر آیا تو وہ سب سے پہلے سمندر کی طرف نکلا اور سمندری مخلوق سے اس نے ملاقات کی، اور پہلی ملاقات جو ہوئی تو وہ اس کی مچھلی کے ساتھ ہوئی۔ اب شیطان نے مچھلی کو اپنی آپ بیتی سنائی اور کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے رجیم قرار دے دیا ہے اور میری صورت کو مسخ کر کے مجھے زمین پر پھینک دیا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک انسان بنایا ہے مٹی سے، اور فرشتوں کو اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ اس انسان کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن میں نے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے مجھے زمین پر مردود کر کے بھیج دیا ہے۔ اور یاد رکھ کہ وہ انسان ایسا عظیم اور عظمت والا شان والا انسان ہے جو جب زمین پر آئے گا تو زمین کے اور دریاؤں اور سمندروں کے تمام جانوروں پر وہ حکومت کرے گا۔ جب مچھلی نے شیطان کی یہ بات سنی تو وہ سمندر کے اندر چلنے لگ گئی، پھرنے لگ گئی، اور جس جانور سے بھی وہ ملتی تو وہ سارا واقعہ، وہ ساری خبر جو شیطان مردود نے مچھلی کو دی تھی، وہ ہر ایک کو بتاتی پھر رہی تھی۔ اللہ رب العزت کو اس مچھلی کا یہ عمل اتنا ناپسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس مچھلی کو زبان کی نعمت سے بھی محروم کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وبال ہے غیبت کا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں غیبت سے محفوظ رکھے، اور غیبت کرنے والے انسان کے لیے 3 مصیبتیں ہیں اس دنیا کے اندر۔ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو وہ نیکیاں کرتا ہے اس کی کوئی نیکی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ گناہوں کے اندر مبتلا رہتا ہے، گناہ ہی گناہ کرتا رہتا ہے، اور غیبت کرنے کی وجہ سے وہ اپنی دنیا اور اپنی قبر اور اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن دینار فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک بندہ رہتا تھا، اور مدینے کے نواح میں اس کی ایک بہن رہتی تھی۔ اچانک اس بندے کی بہن بیمار ہو گئی، وہ بندہ اس بہن کی تیمارداری کے لیے چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے جا کر دیکھا کہ اس کی بہن فوت ہو گئی ہے۔ پھر اس نے کفن اور دفن کا انتظام کیا۔
جب دفن کر کے واپس آئے تو اسے خیال آیا کہ میری وہ پیسوں اور رقم والی جو تھیلی تھی وہ تو قبر کے اندر رہ گئی ہے۔ اس نے اپنے دوست سے مدد طلب کی اور دوست کے ساتھ چلا گیا اپنی بہن کی قبر پر۔ قبر کو کھولا اور اس نے وہ پیسوں اور وہ رقم والی جو تھیلی تھی وہ نکال لی۔ اس نے سوچا کہ اپنی بہن کا حالات تو دیکھوں کہ قبر کے اندر میری بہن کے حالات کیسے ہیں۔ جب اس نے اپنا سر کو قبر کے اندر داخل کیا اور جھانک کر دیکھا تو قبر آگ سے بھڑک رہی تھی۔ اس نے چپ کر کے اپنی بہن کی قبر کو بند کر دیا۔ واپس گھر آیا، ماں سے پوچھا، اماں جان میری بہن کی کیا غلطی تھی، کیا قصور تھا، کیا کردار تھا جو اسے قبر کے اندر اتنا عذاب اور اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس کی قبر کے اندر آگ بھڑک رہی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تو اور اس کی کوئی غلطی نہیں دیکھی، کوئی گناہ نہیں دیکھا، صرف یہ کہ وہ پڑوسیوں کے مین دروازے کے ساتھ اپنا کان لگا کر ان کی باتیں سنتی رہتی تھی اور پھر وہ آگے جا کر لوگوں کو بتاتی تھی، صرف یہی وجہ ہے، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ میری بہن غیبت کرتی تھی، ان کی باتیں، ان کی عیب، ان کی کمی کوتاہیاں سن کر لوگوں کو بتایا کرتی تھی تاکہ لوگ اس گھر والوں سے نفرت کریں، ان سے تعلقات کو ختم کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے میری بہن کو جو عذاب کے اندر مبتلا کر رکھا ہے تو صرف اور صرف اس وجہ سے کر رکھا ہے کہ وہ غیبت کرتی تھی۔ احباب ذی وقار، یہ غیبت کا وبال ہے کہ جب انسان کسی کی غیبت کر رہا ہوتا ہے تو انسان اپنی دنیا اور آخرت اور قبر کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو غیبت کرنے سے محفوظ رکھے اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔